قدر خان اور بہترین عزادار، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم رضا کاکا جیسے عزادار بن سکیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایسے ہی عزاداروں کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا گروہ ہوگا کہ جن سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور جو اور دیگر مومنین کو بخشوانے کے لیے یعنی ایک ذریعہ بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، خاص طور سے ہمارے رضا حسین ابن فقیر محمد، اور اس کے علاوہ کیونکہ بہت سارے کلام انہوں نے سچے بھائی مرحوم کے پڑھے، تو سچے بھائی مرحوم کو بھی اس سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا. علی محمد رضوی ابن یامر حسین. میں ملتمس ہوں قبلہ کعبہ پروفیسر ابوالقاسم صاحب سے زیب منبر ہوں پر حبیب خدا ختم الانبیاء علیہ السلام. تھوڑا سا آگے اگر آپ تشریف لے ہیں تو مجلس کا اور بہترین لطف حاصل کر سکیں گے. پر حبیب خدا ختم الانبیاء علیہ السلام. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر من شيء. صلوات. اللهم صل على محمد. سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی بارہ تلاوت فرماتے، اس کی تلاوت کا حساب ثواب رضا حسین ابن فقیر محمد. ایک سلوات بھیج دیں بس.
ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں نے اپنے پروردگار کی وہ قدر نہ کی جیسی قدردانی کا وہ مستحق تھا. جب ان کا خیال یہ ہو گیا، جب ان کا نظریہ یہ ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی بشر کے اوپر اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہے، وہ تنزیل کے منکر ہو گئے. اس لیے کہ ہم نے بڑی بڑی نعمتوں کو تنزیل ہی کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا. تنزیل کا انکار اصل میں اور نعمتوں کا انکار ہے جن نعمتوں کی قدردانی اللہ کی قدردانی کے مترادف ہے. اور اسی لیے اس نے اپنی بارگاہ میں بلانے کے بعد سب سے زیادہ جس دعا کو ہمارے لیے ضروری، لازم اور واجب قرار دیا، اس میں اسی بات کو بار بار انسان کو محسوس کرایا جاتا ہے کہ پالنے والے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ جس نعمت کی ضرورت ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا تو اپنی طرف سے وہ نعمت ہم تک پہنچا دے. اور وہ نعمت کیا ہے کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ اس کی ہدایت کر دے، صراط المستقیم. اور پھر اس کے بعد اس صراط مستقیم یا اس نعمت کو اللہ نے مربوط کر دیا کچھ بندوں سے. ارشاد ہوا الذین، ہم سے کہو، تو ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہاری ہدایت کر. اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ہدایت مانگو ہم سے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اب اس دنیا میں وہ نعمتیں نہیں ہیں تو دیکھنا پڑے گا قرآن ہی سے کہ وہ نعمتیں کیا ہیں کہ جن نعمتوں کے لیے ہم کو دن میں 10 بار پروردگار عالم نے اسی دعا کی تلقین کی ہر روز. تو ارشاد ہوتا ہے کہ من یطع اللہ، سورہ نساء کی مشہور و معروف آیت ہے، آپ تو سب جانتے ہیں، چونکہ یہ فرش ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں نئے نئے اسٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں. اس کا دنیا میں کسی دین، کسی مذہب کے پاس جواب نہیں ہے. یہاں بھی سسٹم آف ایجوکیشن ہے دنیا میں، مگر تمام ایک طرح کا ہے کہ اگر نرسری ہے تو اس میں کوئی بڑا نہیں آ سکتا، اگر کوئی بڑی کلاسز ہے تو چھوٹا نہیں آ سکتا. یہ عجیب فرش بچھا دیا علی کی بیٹی نے. ایک سلوات عظمت جناب جانا سلام علیہ بلند سلوات. اب اللہ نے سورہ نساء میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ایک شرط کے ساتھ. ارشاد ہوتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی، فاولئک، ایسے تمام لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اب یہ اطاعت جو ہے یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے ہر انسان کے دل. طوع سے بنا ہے یہ لفظ اطاعت. طوع کے معنی دل کا مائل ہو جانا، دل کا جھک جانا. تو ہر انسان کے پاس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ آپ جبلت کہیں، ٹینڈنسی کہیں، کچھ بھی کہیں، ہر انسان میں پائی جاتی ہے کہ وہ دل بہرحال کسی نہ کسی طرف جھکتا ہے.
جھکنے کی صلاحیت ہر دل میں ہے. کبھی دولت کی طرف جھک جاتا ہے, کبھی حسن کی طرف جھک جاتا ہے, کبھی اقتدار حکومت کی طرف جھک جاتا ہے. تو جھکتا ہر دل ہے. اس کے معنی جھکنے کی صلاحیت دے کے پروردگار کہہ رہا ہے اگر اس صلاحیت کو میری طرف مائل کر دو. اللہ, اگر یہ دل اللہ کی طرف تم جھکا دو, اس کے رسول کی طرف جھکا دو, تو ہمیں معلوم ہے کہ دل تمہارا اسی طرف جھکتا ہے جس سے تمہیں کوئی کیش پرافٹ ملے. ظاہر پہ ہم جانتے ہیں کہ تم جلدی راضی نہیں ہوتے, تم چاہتے امیڈیٹ اس کا کوئی ریٹرن ملے. تو ہم تحریری وعدہ کرتے ہیں ایسے اگر لوگ ان کا دل اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف مائل ہو جائے, جھک جائے, جو اطاعت کے معنی ہیں, تو اولئک ایسے سارے لوگ کو ہم ان لوگوں کے ساتھ رکھ دیں گے مع الذین انعم اللہ علیہم, جن پر اسی دنیا میں ہم نے نعمتیں نازل کی. انعم اللہ علیہم. اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ من النبیین. معلوم ہوا نبوت ایک بہت بڑی نعمت ہے. من النبیین جن میں انبیاء تھے, والصدیقین اور جس میں صدیقین تھے, والشہداء اس میں شہداء تھے, والصالحین. ہم ان لوگوں سے وابستہ کر دیں گے اور ہم کہہ رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جن کو ایسے رفیق مل جائیں اس سے بہتر رفقا کہاں ملے؟ اس سے بہتر کوئی رفاقت تمہیں نہیں ملے گی, نہ دولت کی رفاقت نہ حسن کی رفاقت. اس لیے کہ اسی دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے جو بلینئرز تھے اپنے زمانے کے, ان لوگوں نے سفر حیات شروع کیا اپنا دولت کو بہت بڑی نعمت سمجھ کے. انہوں نے سمجھا کہ یہ دولت جو ہے اس کے اندر پرچیزنگ پاور بہت بڑا ہے, لہذا جو جی چاہے خرید لیتی ہے. تو ہم زندگی کی ہر ضرورت کو, ہر آرزو کو, ہر تمنا کو اس کی قوت خرید سے حاصل کر سکتے ہیں. لہذا سب سے زیادہ فکر کرو کہ دولت کیسے جمع ہو سکتی ہے. انہوں نے دولت جمع کی, وہ ارب پتی ہو گئے, وہ کھرب پتی ہو گئے. اس کے بعد زندگی گزرتی رہی. جب زندگی کے اس فیز میں داخل ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ ہم تو یہ سوچ کے چلے تھے کہ دولت ہر چیز کو خرید لیتی ہے, لیکن ہم نے آج محسوس کیا کہ دولت بہت بڑا عالیشان گھر تو خرید سکتی ہے لیکن سکونت نہیں. ہم نے یہ محسوس کیا, ہم جوانی سے گزرے, ہماری دولت نے بڑے بڑے صاحبان حسن کو لا کے اکٹھا کر دیا. آج ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ حسن تو خرید سکتی ہے, حیا نہیں خرید. ہم نے اپنی دولت سے بڑے بڑے ساتھی جمع کر لیا ہم نے, مگر ہم نے آج محسوس کیا کہ دولت ساتھی تو خرید سکتی ہے, وفا نہیں خرید سکتی. پھر ہم اور بوڑھے ہوئے
تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ دولت بہت اچھا بستر تو خرید سکتی ہے لیکن نیند نہیں. پھر ہماری عمر اور آگے بڑھی تو ہم نے پھر محسوس کیا یہ دولت بڑی قیمتی دوائیں تو خرید سکتی ہے مگر شفا نہیں. یہ بڑے بڑے فورڈ کی ڈائری اٹھا کے دیکھیں گے, یہ آپ بھی دیکھ لیجیے گا, بل گریٹ کی ڈائری اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. یہ پرائیویٹ ڈائریاں ہوتی ہیں نا, وہ لٹریچر کا ایک بہت اچھا جز ہوتی ہیں کہ انسان نے پوری زندگی کے تجربے کا کیا نچوڑ پیش کیا. تو لوگوں نے کہا یہ دولت جس کو ہم بہت اچھا جسے کہتے ہیں رفیق سمجھتے تھے, وہ تو بہت برا رفیق ثابت ہوتا. اسی کو خدا کہہ رہا حسن اولئک رفیقا. اگر رفاقت حاصل کرنا ہے, رفیق بنانا ہے, انبیاء کو رفیق بناؤ, صدیقین کو رفیق بناؤ, شہداء کو رفیق بناؤ, صالحین کو حسن اولئک رفیقا. حسین ہے یہ ساتھی. تو اب ظاہر ہے کہ تنزیل کا جن لوگوں نے انکار کیا, انہوں نے بڑی بڑی نعمتوں سے اپنے کو محروم کر. انہی نعمتوں میں ہماری قدردانی بھی تھی. ہم تو ان نعمتوں کا حساب بھی نہ لیں گے تم سے. کیا یہی کسی کریم کی شان ہے کہ پانی پلا کے پانی کا حساب لے, دانا کھلا کے کھانے کا حساب لے؟ یہ ہماری شان کریمی سے گری ہوئی بات. ہم تو حساب اس کا لیں گے تم نے نبوت کی قدردانی کی, تم نے صدیقیت کے شرف کو سمجھا کہ نہیں, تم نے شہادت کی عظمت کو جانا کہ نہیں, تم نے صالحیت کے وقار کو پہچانا کہ نہیں. یہ ہیں بڑی بڑی. تو اب انہی نعمتوں میں سے ایک تنزیلی نعمت کا نام ہے تنزیلی کتاب. کتاب بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. ان کا ایک طریقہ ہے, وہ سب کے سامنے ہے, کہ وہ جہالت سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور کسی علمی ادارے کے توسط سے وہ علم کی کسی منزل تک پہنچتے ہیں, اور پھر کسی خاص شعبہ علم کا ان کو اسپیشلائزیشن حاصل ہوتا ہے, اس میں خصوصیت حاصل ہوتی ہے. پھر اس پر وہ اپنے افادات جو ہیں ایک خاص طریقے سے, جس کو چیپٹرائزیشن کہتے ہیں, باب در باب, چیپٹر در چیپٹر, وہ تدریجی طور کے اوپر ایک نتیجے تک قاری کو پہنچانے کے لیے ایک کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے رکھتے ہیں, اور اپنے افادات کو, علمی افادات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں, اور وہ ان کی تصنیف کہلاتی ہے. اس کا ایک مصنف, ایک آتھر ہوتا ہے. تو ہر شعبے پہ آپ کو آتھر ملیں گے, ہر شعبے پہ آپ کو بکس ملیں گی. لائبریریز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جگہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, لاکھوں کتابیں ہو گئی. لیکن یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ ارتقائی ہیں, دھیرے دھیرے ترقی کر کے انسان مصنف بنا. اسی کے مقابلے میں ایک کتاب تنزیلی ہے. جب تنزیلی کی مہر لگ گئی تو بڑی نعمت ہو گئی وہ. اب ہم دنیا کے سامنے اگر اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کریں اور اسی کتاب کا سہارا لیں, تو اسے کہنے کا حق ہے. آپ تو اس کتاب کو مانتے ہیں کہ کلام الہی ہے, اسے آیتیں کوٹ کرتے ہیں, اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں. ہم مانتے ہی نہیں اس کتاب کو کہ کلام الہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہم آپ کی
بات کو کیسے مانیں؟ پہلے یہ ثابت کیجئے کہ وہ کلام الہی ہے، پہلے یہ ثابت کیجئے کہ اللہ کی کتاب ہے، پہلے یہ ثابت کیجئے کہ وہ تنزیلاً دنیا میں آئی ہے۔ تو سب سے پہلا ہر ایسے انسان کا کہ جو کانشس ہے، جس کا شعور بیدار ہے، جو آنکھ بند کر کے نہیں جیتا، اس کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو تنزیلی ہونا ثابت کرے، اس کا کلام الہی ہونا ثابت کرے۔ اس لیے کہ جو کھلبلی اس کتاب نے یورپ میں مچا دی، امریکہ میں مچا دی، وہ کتاب ہمارے معاشرے میں وہ کھلبلی نہیں مچ سکی، وہ انقلاب نہیں مچ سکا جو اس نے مچا دی۔ جن لوگوں کو تلاش حق ہوتی ہے نا، جو بے چین ہوتے ہیں، ان کو جب کوئی چیز حق نما مل جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے جو ہے دیوانہ وار دوڑنے لگتے ہیں۔ مجھے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں، ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم نے اتنی کتاب نہیں لکھی ہو شاید کتاب کے کلام الہی ہونے پر جتنی غیروں نے لکھی۔ انہیں میں سے ایک مشہور فرانس کا رہنے والا بہت اسٹیبلش میڈیکل پریکٹیشنر، بڑی اچھی آمدنی، آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن جو ہوتا ہے بہت لوکریٹو ہوتا ہے، بڑی دولت آ جاتی، اچھا خاصا۔ فرانس کا رہنے والا، فرانسیسی میں کسی لائبریری میں سے قرآن کا ترجمہ مل گیا۔ یونیورسٹی سب میں ہوتی ہے کہ اسلام ہمیشہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کا ترجمہ دیکھا، اس نے پڑھا، اس کو اور دلچسپی بڑھی اور پڑھا، ہوتے ہوتے اسے ایک آیت سے ٹکرا گیا، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے یہ لکھا تھا کہ ہم نے پورا واقعہ جناب موسیٰ فرعون کا لکھنے کے بعد، جب موسیٰ کا لشکر جو ہے وہ جب فرعون کا لشکر ڈوبا ہے، سارا لشکر ڈوب گیا، لیکن فرعون کی لاش جو ہے وہ بچا لی۔ اسی جگہ لکھا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا دنیا کی عبرت کے لیے۔ دنیا کی عبرت کے لیے۔ تو اس نے کہا امپاسبل، 3000 برس پرانا واقعہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ محفوظ کر لیا۔ ارے وہ برباد ہو گئی، منتشر ہو گئی، اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو مصر کی میوزیم میں فیروہ کی لاش مل گئی، ممی مل گئی، اس پہ ایک پٹی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا یہی فرعون کی لاش ہے جس کو ہم نے عالم انسانیت کی عبرت کے لیے محفوظ کیا۔ اب ظاہر ہے جسے اللہ محفوظ کرے، اس کیمیکل کے بس کی بات ہے کہ اس کو برباد کرے۔ ادھر فرعون کی ممی کو دیکھتا تھا، ادھر قرآن کی آیت کو دیکھتا تھا، قرآن کی آیت کو دیکھتا تھا، ادھر ممی کو دیکھتا تھا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کی کسی آتھر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اپنے پروفیشن کو چھوڑا، 2 سال یہ معلوم کر کے یہ کتاب جو ہے کس زبان میں نازل ہوئی، عربی، اچھا عربی میں نازل ہوئی، کس ایڈیم میں نازل ہوئی، کا حجاز کے ایڈیم میں نازل ہوئی، مکہ مدینے میں جو بولی جاتی ہے اسی ایڈیم میں یہ نازل ہوئی۔ چلا گیا حجاز، مکے میں بھی رہا، مدینے میں بھی رہا، 2 سال رہا۔ اتنا زیادہ بچوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، نوجوانوں سے بات چیت کی کہ بالکل عربی میں ویسے ہی کنورسنٹ ہو گیا جیسے کوئی عربی بچہ ہو، اس کی مدر ٹنگ ہوتی ہے۔ اتنا مہارت اس نے حاصل کر لی۔ مہارت حاصل کرنے کے بعد اس نے قرآن مجید پھر سے پڑھا عربی میں، اور پڑھنے کے بعد ایک کتاب لکھی، بہت پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ کتاب آگئی مارکیٹ میں، آ گئی یورپ کے مارکیٹ میں، کچھ دن تک بین بھی رہی، اس لیے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے عیسائی تھا،
اس نے کتاب لکھی اور ابھی میں نام لوں گا تو آپ میں بہت سے لوگ جانتے ہیں وہ کتاب کیا ہے. سائنس، بائبل اینڈ قرآن. مارس بوکائی اس کا آتھر کا نام ہے، اس نے لکھا. اور پھر اس کے بعد اس نے لکھا کہ یہ کتاب 1400 برس ہو گئے اس کتاب کو. جب یہ سمندر کی بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا اثر سمندر میں اترا ہے. جب یہ فضائے بسیط کی بات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کا اثر جو اس نے کبھی اسپیس کا سفر کیا. یہ ایسٹرونومی کی بات کرتی ہے، یہ نباتات کی بات کرتی ہے، یہ حیوانات کی بات کرتی ہے. آج تک اس کے کسی بیان سے سائنس کا انکشاف ٹکرا نہ پایا. اگر کبھی ٹکرایا تو تھوڑے دن گزرے تھے کہ سائنس کی بات غلط ہو گئی، مگر اس کتاب کی بات آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں جتنے چیپٹرز ہیں، جتنے سسٹمز ہیں نیچر میں، فطرت میں، ستاروں کا سسٹم الگ ہے، پانی کا سسٹم ہے، ہوا کا ہے، فضا کا ہے، یہ ساری باتیں سب وہ انڈر لائن کرتا ہوا اور قرآن کی بہت سی آیتوں کو کوٹ کرتا ہوا بعد میں آخری چیپٹر میں اس نے جو کنکلیوڈ کیا وہ یہی کیا کہ اگر روئے زمین پر کسی کتاب کو اللہ کی کتاب یا کلام الہی کہلوانے کا حق ہے تو وہ بائبل نہیں ہے، اگر ہے تو بس اور بس قرآن. تو یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اپنے مطالعے میں قرآن کو ایک لازمی مطالعہ بنا کے اپنی زندگی کا جز بناتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ یہ عادت ڈال لیں، آپ ٹی وی دیکھیں، اخبارات دیکھیں، سیاست کی دنیا میں جائیں، اسپورٹس کی دنیا میں جائیں، جو کچھ انٹرٹینمنٹ میں ہو رہا ہے وہ دیکھیں، سب آبزرو کریں. اس لیے اللہ نے آپ کو پھوڑنے کا حکم نہیں دیا، کھول کے عبرت لینے کا. تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی آیت مل جائے گی کہ معلوم ہو آج ہی ریلیز ہوئی ہے، بالکل جیسے آج ہی نازل ہوئی. اتنی تازی کتاب کہ ابھی اس پہ باسی پن کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو اگر یہ کسی دنیا کے مصنف کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس میں ایک بات ضرور ہے، یہی پہچان ہے اس کلام کے کلام الہی ہونے کا. اب وہ آیت آپ کے کانوں میں پڑی، ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارا الیگیشن ہے پرافٹ کے اوپر، محمد کے اوپر، کہ اس نے کچھ یہودیوں سے، کچھ عیسائیوں سے کچھ پوچھ پاچھ کے، کچھ ادھر ادھر سے لے کے اپنی ایک کتاب مرتب کر لی اور اللہ سے منسوب کر دی. یہ کسی انسان کی لکھی کتاب ہے. تو ہم تمہیں کلیہ پرنسپل اس کی تھیوری بتا دیں. قرآن کے بعد جو تنزیلی کتاب ہوتی ہے کہ لو افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. لو کانا من عند غیر اللہ، اگر یہ کتاب من غیر اللہ یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے غیر کی طرف سے اگر یہ نازل ہوئی ہوتی، یہ آئی ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ لوگ اس کتاب میں کثرت سے اختلاف پاتے. توجہ سے کثرت سے اختلاف پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی شناخت، اس کی پہچان یہی ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کی کسی عبارت سے اختلاف کا پیدا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کتاب پوری آپ ہسٹری آف آئیڈیاز اٹھا کے دیکھیں، جن جن کتابوں کے مصنف پہلے ہوئے، پھر اس کے بعد دوسرا مصنف کیسے ہوا، تو آپ کو یہی ملے گا کہ جب اگلے مصنف کی علمی روشنی کو زیادہ ہوئی تو اس روشنی میں اس نے اس پرانی کتاب کے اندر کوئی نقص پایا، کوئی کمی پائی، کوئی بات خلاف حقیقت پائی، تو اختلاف ہوا.
اس نے اختلاف کو دور کر کے ایک نئی کتاب لائی، پھر اس کی کتاب سے بھی اختلاف ہوا، پھر ایک اور نئی کتاب آئی۔ تو انسان کا علم جو ہے وہ اختلافات کے سہارے آگے بڑھتا ہے۔ یعنی انسانوں کی دنیا میں اختلاف ایک ہنر کا نام ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کی کتاب میں اختلاف کا ہونا ایک عیب ہے۔ تو یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ 1400 برس ہو گئے، بائبل سے اختلافات جو ہے وہ پائل اپ ہو گئے ہیں، کتنے موضوع ہو گئے ہیں، اور جتنے بہت سی کتابیں تھیں، بہت سی ایسی کتابیں کہ ظاہر اوریجنل فارم میں نہیں ہیں، ان سے بہت سے اختلافات ہوئے۔ بہرحال کہنے کے معنی یہ کیا، اللہ نے اپنی طرف سے جو کتاب تنزیلاً اتاری اس کی پہچان یہی بتائی کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اسی لیے اپنے بندے کو جو بہت ذی علم بندہ تھا، اس سے بڑا آج تک کوئی ذی علم نہیں پیدا۔ علی جیسا عالم بھی کہ جو ممبر پر کھڑے ہو کے پبلکلی عام بغیر کسی شرط و قید کے کہتا تھا میں کوئی شرط نہیں لگا رہا ہوں، نہ وقت کی شرط ہے، نہ سن و سال کی شرط ہے، نہ جگہ کی شرط ہے، نہ زمانے کی شرط ہے، نہ مکان کی شرط ہے، کہیں بھی ہو تم سے اس کائنات کے کسی گوشے کا سوال میں تمہیں جواب دوں گا۔ ایسا علی بھی جس کو استاد مانے، محمد کا علم کیا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم محمد کو عالم کہنے میں محمد کی توہین سمجھتا ہے، اس کو عالم نہیں کہتا، اس کو شہر علم کہتا۔ اس لیے کہ عالم علم کے لیے دوسرے شہروں میں جا کے بستا ہے، اور یہ وہ ہے جہاں خود علم آ کے اس میں اپنے کو بساتا ہے۔ یہ شہر علم، یہ مدینۃ العلم، اتنے بڑے شہر علم سے اللہ نے کہا کہ تم آؤ میری بارگاہ میں اور ایک دعا کرو، مجھ سے دعا کرو۔ کون سی دعا؟ میری بارگاہ میں آؤ، مصلی بچھاؤ، مجھ سے دعا کرو کہ رب زدنی علما، پالنے والے مجھے علماً بڑھا۔ یہ نہیں کہتا زد فی علمی، نہیں کہا میرے علم ذاتی کا، میرا پورا وجود بڑھا علماً۔ بڑی بات ہے، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا ایک ایک خلیہ علم پی رہا ہوا، جس کا ایک پورے جسم کا ایک ایک گوشہ اللہ سے نور علم لے کے سیراب ہے۔ زدنی علمن کے یہی معنی۔ تو یہ کیوں کہلوایا؟ اسی لیے کہلوایا تاکہ کوئی اب اس قرآن کو محمد کی کتاب نہ کہے۔ محمد کو بلا کے کنفیس کروا لیا کہ ہمارے علم میں ذاتی ہو سکتی ہے، لہذا ہم اس کتاب کے مصنف نہیں ہو سکتے، جو قرآن مجید نے کہا تھا۔ اب ہمیں ذرا سا اختلاف کی تھیوری دیکھنا پڑے گا، اور واٹ از دا تھیوری آف ڈفرینس، کیوں ڈفرینس پیدا ہوتا ہے ایک عالم کو دوسرے عالم سے، ایک اسکالر کو دوسرے، اس کی تھیوری کیا ہے، اس کا پرنسپل کیا ہے۔ تو آپ اگر جائیں گے اس طرف تو ایک کلیہ لے کے نکلیں گے، ایک پرنسپل لے کے آپ بھی نکلیں گے، اور وہ یہ ہے کہ
اختلاف پیدا ہوتا ہے فقط دو اسباب، دو وجہ سے، یا تو علم کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور یا علم کی کمی کی وجہ سے اختلاف، یا علم کی ذاتی ہوتی ہے تو اختلاف ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بات بچوں کو سمجھ میں آ گئی، جس کا علم زیادہ ہوتا ہے کم علم والے سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور یا علم کم ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ کتاب جو ہے اس کی آتھرشپ فقط اس ذات کو جاتی ہے جس کے علم میں نہ کمی کا کوئی امکان، نہ زیادتی کا کوئی امکان، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتی ہے کوئی ذات تو بس اور بس سوائے پروردگار کہ جہاں نہ علم کی زیادتی کا کوئی سوال، محمد کے یہاں ذاتی کا سوال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا والوں سے نہیں، براہ راست اللہ سے لے، لیکن بس اگر کوئی ذات کے جو اس قرآن کی مصنف ہو سکتی ہے یا منزل ہو سکتی ہے، وہ وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں نہ علم کی ذاتی کا کوئی سوال نہ علم کی کمی کا کوئی سوال۔ اب تو سامنے بات آ گئی کہ وہی ہو سکتا اور کوئی اس کا آخر نہیں ہو سکتا، اور ورنہ اب تک جینیٹکس آ گئی، ہیریڈیٹری کے بعد انہوں نے کہا اب دیکھیں قرآن کو کیا اتنا اچھا لفظ جینس کی جگہ لا کے رکھا قرآن نے کہ کلو یعملو علی شاکلتہ، ہر آدمی جو ہے اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے، ایک چھوٹی سی جین کے اندر کردار کی اور سیرت کی پوری شکل کمپریس کر دیا، تو شاکلہ سے زیادہ لوگوں نے کہا اچھا لفظ نہیں ہو سکتا جین کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دھیرے دھیرے یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہونے لگی کہ اگر یہ کتاب خدا کی نہ لکھی ہوئی ہوتی، نہ اتاری ہوئی ہوتی یا نہ نازل کی ہوتی تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ اختلاف پیدا ہو جاتا۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے کہ علم کی تحقیق کے سیلاب میں کہیں بائبل چلی گئی، کہیں تورا چلی گئی، کہیں زبور چلی گئی، جتنی کتابیں جس فارم میں بھی ہیں سب بہہ گئی، لیکن ٹھہری ہوئی ہے پورے اپنے وقار حقانیت کے ساتھ، تو یہی کتاب ٹھہری۔ اب ہمارے لیے ایک پرابلم ہو گیا کہ جب کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تو اس کو انٹرپریٹ کون کرے؟ اس کی تشریح کون کرے؟ اس کی تفسیر کون کرے؟ ہے نا؟ اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ کتاب ایسی ہے تو مفسر، اس کا شارح، اس کی شرح کرنے والا، یعنی کتاب خود کہہ رہی کوئی ایسی ٹیم لاؤ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ ہم اور کسی مفسر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اربوں انسانوں میں کوئی دو ایسے نہیں نکالے جا سکتے جس میں اختلاف نہ ہو۔ پانچ کی بات چھوڑیے، 10 کی بات چھوڑیے، کوئی دو ایسے نہیں نکالے جا سکتے جس میں اختلاف نہ ہو۔ دو اسکالرس میں دیکھ لیجیے وہاں اختلاف، دو سائنسدانوں میں دیکھ لیجیے وہاں اختلاف، دو فلاسفرز میں دیکھ لیجیے وہاں اختلاف۔ ارے علماء دین جیسی مقدس ہستیوں میں بلکہ سائیکالوجسٹ نے کہا کہ لاؤ کنڈیشن کر کے دیکھیں اختلاف دور ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کنڈیشننگ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو ایک ماں باپ کے دو سگے بیٹے، دو بھائی، ایک ہی ماں باپ سے، ایک ہی ان کو کھانا کھلایا گیا، ایک ہی پانی پلایا گیا، ایک ہی انوائرمنٹ میں ان کی تربیت کی گئی،
ایک ہی اسکول میں داخل کیا گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہی ٹیچرز ان کے لیے رکھے گئے. ہر طرح سے کنڈیشن کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ ان میں کوئی اختلاف بچا تو نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا کنڈیشن کرنے کے بعد بھی اس کی پسند اس کی پسند سے الگ ہو گئی. کیا بڑا مسئلہ یہ, کہاں سے ہم ڈھونڈ کے لائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں جس میں کوئی اختلاف نہیں. ہم کہاں سے وہ ٹیم لائیں جن میں کوئی اختلاف نہیں؟ آپ یاد رکھیں کہ یہ کتاب جیسے مفسرین مانگ رہی ہے, ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اختلاف نہ رکھتے ہوں آپس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صبح قیامت تک جانے والی ہے تو ٹیم ایسی ہو کہ جو وہاں تک ساتھ دے. یہاں اس دنیا سے وہ ٹیم نہیں مل سکتی, وہ بورڈ نہیں مل سکتا. تو کہاں سے ملے؟ اسی آیت میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ جب کتاب ایسی ہے کہ جس میں اختلاف نہیں, تو کیوں اختلاف نہیں؟ اس لیے کہ وہ من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو مفسر بھی اگر من عند اللہ ہو اگر من عند اللہ ہوگا تو زمانہ بدلے گا, حکومتیں بدلیں گی, حالات بدلیں گے, علم بدلے گا, سب کچھ بدل جائے گا. نہ بدلے گا تو اس ٹیم کا کوئی فرد نہ بدلے گا. اگر پہلا وہی ہے تو آخری بھی وہی ہوگا, سب کے سب ہوں گے. اللہ نے اپنے حبیب سے جتا کے کہا کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا, ہم نے آپ کو فقط قرآن نہیں دیا, پہلے ہم نے کچھ اور دیا ہے, اس کے بعد قرآن. سبعا من المثانی والقرآن العظیم. مفسرین نے سب مثانی کو ایک جگہ لے جا کے اس سے مراد بے شک وہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے, بڑی سورہ ہے بے شک, اور اس لیے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں ہیں. ارے بسم اللہ نکال دو, تم تو آیت مانتے ہی نہیں. آج مجبوری پڑ گئی ہے تو بسم اللہ شمار کر رہے ہیں. 7 آیتیں. اور کہا کہ مثانی اس لیے کہ مدینے میں بھی نازل ہوئی اور مکے میں بھی نازل ہوئی. ارے کچھ بھی ہو, ہے تو جزو قرآن ہی تو ہے. یہاں قرآن سے الگ کسی چیز کی بات کی جا رہی ہے. بل قرآن ایک الگ چیز ہے, سب مثانی ایک الگ چیز ہے. قرآن خود ملانے
ملا نہیں رہا ہے، ملانے سے روک رہا ہے. ایک حقیقت بڑی ادھر، ایک حقیقت بڑی ادھر، بیچ میں واو عاطفہ جسے کہتے ہیں، واو عطف، یہ واو یہ. تو تلاش کرو کہ سب مسانی کیا ہے. اس لیے کہ جتا کہ ہم نے تمہیں سب مسانی دیا اور قرآن عظیم دیا، معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے ہم پلہ کوئی ہم وزن قرآن ہے. کوئی ہم پلے قرآن ہیں. تلاش کیا گیا تو اس سب مسانی نے کہیں اپنی جبین نہیں جھکنے دی. اگر یہ جھکی تو فقط ایک آستانے پہ جھکی. وہ آستانہ کون تھا؟ اور ہمارے وہ آستانہ کون تھا؟ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے میں نے تم کو 7 بڑی بڑی حقیقتیں دیں، ان حقیقتوں میں سے بعض کو ہم نے دوہرا کے دیا. لے آؤ کہیں سے کوئی 7 ایسی حقیقتیں اس کائنات کی تاریخ سے کہیں سے نکالو کہ جس میں 7 بڑی بڑی عظیم حقیقتیں ہوں جو ہم پلے قرآن ہوں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جس کو دوہرا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ متوجہ ہیں. تو پہلی حقیقت کا نام محمد، دوسری بڑی حقیقت کا نام علی. اس لیے کہ یہ اسماء وہ ہیں کہ جب اس وقت وجود میں آ گئے تھے کہ جب کچھ نہیں تھا عالم میں، تو کہاں سے نام ان کا نکالا جائے؟ تو اللہ نے خود اپنی ذات سے نام نکال کے یعنی گویا کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ برائے نام بھی اللہ اپنے سے الگ نہیں. حمد سے اس نے ایک نام ڈرائیو کیا، مشتق جسے کہتے ہیں، مشتق کیا. ایک حقیقت کا نام محمد رکھا، ایک حقیقت کا نام علی رکھا، وہ اعلیٰ تھا. وہ ساری فطرت کا فاتر تھا. میں عرض کر چکا ہوں کہ حسن سیرت ہو یا حسن صورت ہو، سب کا شاہکار 2 بھائیوں کو بنا دیا. ایک کا نام حسن رکھ دیا. اچھا اب گنیے کتنے ہو گئے؟ محمد 1، علی 2، فاطمہ حسن 4، حسین 5. اب اس کے بعد علی آیا، پہلے آ چکا ہے، دہرایا جا رہا. اس کے بعد آیا جعفر، پہلی بار محمد آ چکا ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد محمد باقر، یہ محمد پہلے آ چکا ہے، دہرایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد جعفر، تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اب اس کے بعد جعفر تک 6 ہو گئے. اب اس کا موسیٰ
7 ہو گئے. اب اس کے بعد علی وہ آ چکا ہے, اب اس کے بعد محمد وہ آ چکا ہے, اب اس کے بعد علی وہ آ چکا ہے, اب اس کے بعد حسن وہ آ چکا ہے, اب اس کے بعد محمد وہ آ چکا فاطمہ نوری عجم کی محفل میں ہے, ایک فاطمہ نوری عجم کی محفل میں, محمد علی حسن حسین کی محفل میں, محمد اور بھی ہے اس چمن کی محفل میں, اور علی حسن پھر بنے 14 فن کی محفل میں, پر بطولے پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا, یہ بار بار بنے حسین ایک محمد صلوات. جس مومن کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس وہی پڑھوا رہا ہے, اسی کی نیکیاں پڑھوا رہی ہیں. وہ حسین کا عاشق بھی تھا, اسے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ جلوس اٹھے اور کوئی آئے نہ, اس نے کتنا ایک جلوس میں لوگوں کو شامل کر کے اس کو دوام دے دیا. اس سے سنا نہیں جاتا تھا کہ کوئی مومن دنیا سے اٹھ گیا ہے اور اس کے دفن و کفن میں ہم شریک نہیں. وہ انتہائی نیک ہر دل عزیز آدمی تھا, اسی کی روح ہے کہ جو پڑھوا رہی ہوں پڑھ رہے ہیں. اب میں مسائل میں کیا پڑھوں, اس لیے کہ ایسے ہی لوگ رضا کاکا کی طرح سے لوگ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. وہ نام حسین کو محدود امام بارگاہ سے نکال کر شاہراہ عام پہ لیا. حسین آپ یہ جو ایک ٹیم ہے اللہ کی, اس میں ہر آدمی کا ذاکر کا الگ فنکشن ہے. کوئی ذاکر یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ ماتم کرنے والے اور جلوس میں نام حسین لے کے بڑھنے والوں کو کسی طرح اپنے سے کم سمجھے. یہ لوگ جو اشاعت کر دیتے ہیں ذاکر نہیں کر پاتے. بینی جلوسوں کے ذریعے سے, انہی ماتم کے ذریعے سے نام حسین امام باڑے کی دیواروں کو توڑ کے باہر اور میں اپنے شہر کی بات سے واقف ہوں, اس لیے اسی کو لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ آپ لوگ اس نام کو اتنا محدود کر کے کیوں رکھیں, کیوں نہیں ایک پبلک اسٹیج بناتے, دوسری قوموں کو بتاتے کہ حسین کون تھا. تو بات کچھ ایسی تھی کہ لوگ قائل ہوئے اور کہا کہ واقعی یہ نام ایسا ہے کہ اس کو شاہراہ عام پہ آنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں جاننا چاہتے ہیں. تو اسی دن سے بنیاد پڑی ایک تاریخی ڈے کی, جس کو حسین ڈے, حسین ڈے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے لندن میں 1965 میں پہنچ گیا, پھر سویڈن میں پہنچ گیا, پھر یورپ کے اور بڑے بڑے ملکوں پہنچ گیا, ادھر پیرس میں جاپان میں پہنچ گیا. حسین ڈے, اس میں سب لوگ آتے تھے. ہمارے یہاں سکھ آتے تھے, ہندو آتے تھے, یونیورسٹی کے پروفیسرز آتے تھے, اور بہت سے لوگ آتے تھے.
عجیب تاثیر ہے اس نام میں. کچھ اندر سے کھٹکتا تھا کوئی ہے اس کو جاننا چاہیے ہمیں. اور حسین کے ساتھ جتنا ننھا سپاہی تھا, جتنا کمسن سپاہی تھا, اتنا زیادہ اس کی شہادت کا اثر دوسری قوموں پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سامنے کی بات ہے, کوئی آ گیا, ہندو آ گیا, سفر کر رہے ہیں, ٹرین کے اوپر آ گیا, کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا کہ ہاں. کون سا مسلمان ہے؟ ملوکیت والے یا حسینیت والے؟ کہا جی حسینیت والے. کہا اچھا اچھا, چلیے سفر اچھا کٹے گا. کچھ واقعات کربلا بیان کیجیے. تب ظاہر سفر میں کس کو بیان کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو آنے. علی اکبر کا مختصر سا ذکر کیا, جناب قاسم کا ذکر کرتے کرتے وہ رونے لگا, آنسو میں ہم نے کہا لاؤ اس کو علی اکبر کا بھی ذکر. تو جیسے ہی میں نے کہا, اور ایک 6 مہینے کا بچہ بھی, ویسے ہی کھڑا کے بس بس اب ہم سے نہ سنا جائے گا. تو حسین ڈے اس طرح سے دنیا میں پھیلا. الہ آباد میں جو یونیورسٹی ہے وہ آکسفورڈ کہلاتی تھی, اس کا ڈپارٹمنٹ انگلش بہت رچ تھا. اس میں نہرو جیسے پیدا کیا, بڑے اچھے اچھے اسکالر پیدا کیے. تو برٹش جو تھے الہ آباد یونیورسٹی کو اچھی طرح سے جانتے تھے, اس کے اسٹینڈرڈ کو جانتے. اب وہ نہ رہا ہو, لیکن اس زمانے بہت تھا. اس میں ایک ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی تھا, فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ. چنانچہ اسی حسین ڈے کی وجہ سے وہاں کے وائس چانسلر نے اور پروفیسرز نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں اسلامک فلاسفی بھی رکھی جائے. چنانچہ وہ رکھ دی گئی, اس کی ٹیکسٹ بک تیار ہو گئے, اس کا سلیبس تیار ہو گیا. اور اس کو پڑھانے کے لیے ایک پروفیسر جو ہماری محلے میں رہتے تھے, بہت لرنڈ تھے, ان کا نام تھا پروفیسر علی مہدی, ان کو اپائنٹمنٹ دے دیا. اور بڑے کہنا چاہیے کہ ان کی لائبریری بہت رچ تھی. وہ گریک زبان وہ جانتے تھے, وہ لاطینی زبان جانتے تھے, وہ فرینچ جرمن زبان جانتے تھے. لوگ ان سے بہت مروب تھے. وہ پڑھاتے ایسے تھے کہ لڑکے بالکل آنکھوں سے جیسے ان کے لیکچرز کو پی رہے ہیں. بڑی محبت کرتے تھے. لیکن جب وہ ہلال محرم دیکھتے تھے, پروفیسر علی مہدی جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو قابو سے جیسے باہر ہو, تاریخیں جیسے لوگ گزرتی رہتی تھی, وہ بے قابو ہوتے چلے. تو لڑکے اس بات کو فوراً مارک کر لیتے تھے کہ کیا بات ہے, ابھی کل اتنی روانی تھی اس شخص کے لیکچر, اتنا فلو تھا اس شخص میں, یہ کیا ہو رہا ہے اسے. دن بدن اس کی اسپیچ انکوہیرنٹ ہوتی جا رہی ہے, یہ رک جاتا ہے پھر شروع کرتا ہے, کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ایک دن جب لڑکوں سے برداشت نہیں ہوا, اس لیے کہ 7ویں تھی اس دن محرم, تو کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد کہا, سر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑی مصیبت ہے, لہذا ہم سب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جائیے, اور جب بالکل نارمل ہو جائیے گا تب آئیے. یہ سننا تھا کہ اور زیادہ ان کی آنکھوں سے آنسو آتے. کہنے لگے میرے گھر میں سب سلامت, میرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں, البتہ میرے رسول کا گھر اجڑ گیا. اب لڑکوں نے کہا کہ آپ فلاسفی نہ پڑھائیے, آج یہی بتا دیجئے کہ وہ گھر کیسے اجڑا, اسی کی داستان ہمیں سنا دی. کوئی آسان نہیں ہے اتنی بڑی کربلا کو کوئی چار کرنا سنا. لہذا وہ ایک مشکل میں آ گئے, کیسے ان لوگوں کو بتایا. ویسے ہی دروازے پر ایک پروفیسر دکھائی دیا, اور وہ پروفیسر تھا بیالوجی کا پروفیسر.
लाइफ साइंस पढ़ाता था। पहचान गया, फौरन इशारा किया, वो आगे आने के बाद कहा आप बड़े वक्त से आए, मुझे बड़ी सख्त जरूरत थी आपकी। उन्होंने कहा मैं तो खुद अपनी जरूरत से आता हूँ आपकी क्लासेस में, भला मैं आपकी क्या जरूरत पूरी कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बहुत सख्त जरूरत हुई आपकी, आप बहुत वक्त से आए। कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? कहा आप ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट में लाइफ का, जिंदगी का, हयात का बेसिस क्या माना गया है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी असास, उसकी बेसिस किस पर मुनहसर होता है? कहा ये मेरे सब्जेक्ट से मुताल्लिक है, असल में हम ये पढ़ते आए हैं और ये पढ़ा भी रहे हैं कि इंसान के अंदर एक वाइटल फ्लूइड होता है, एक रुतूबत होती है जिसमें हयात का जौहर होता है, एक जौहर हयात होता है इंसान। और जब ये जौहर हयात, ये वाइटल फ्लूइड जो है वो सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, तो इंसान गिर पड़ता है, फिर कोई इसको उठा नहीं सकता। कहा कि अच्छा अब एक बात ये बताइए कि ये फ्लूइड जो है वो किन किन फैक्टर से सूखता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसमें खुश्की जो पैदा होती है उसके अवामिल क्या है? कहा आप नोट कर लीजिए, लाइफ साइंस के प्रोफेसर की हैसियत से आप इसे नोट कर लीजिए। अगर वो इंसान वहां पे खड़ा बहुत देर तक है जहां शिद्दत की धूप है, तो ये धूप जो है इस रुतूबत को सुखाने लगता है। जितना ज्यादा रहेगा, जितना तेज टेम्परेचर होगा, उससे ही जल्दी सूखेगा। अच्छा कहा, और कहा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, खून बहुत बह गया हो, तो खून के बहुत बह जाने से ये फ्लूइड जो है वो ड्राई होने लगता है। कहा अच्छा, कहा कि और कोई फैक्ट? कहा हाँ। कहा एक इंसान बहुत बहुत देर तक प्यासा कर रहा है, शिद्दत की प्यास, तो प्यास की वजह से ये फ्लूइड सूखता रहता है। कहा और? कहा कि इसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़े जैसे उसका जवान बेटा दम तोड़ के उसी के सामने रख, तो ये फ्लूइड जो है सूखता रहता है। कहा कि अच्छा, अब इतना ही, अब हमसे एक केस ले लीजिए और अपने सब्जेक्ट की रोशनी में कैलकुलेट करके हमें ये बता दीजिए कि ये पर्टिकुलर केस, ये पर्टिकुलर पर्सन कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। कहा कि हाँ बताइए। कहा कि एक इंसान है, वो जहां पे खड़ा हुआ है उसकी धूप का दर्जे हरारत है वो है 114 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इंसान 3 दिन से प्यासा है। इसके साथ बीवी और बच्चे हैं कि जो दुश्मनों में, खून के प्यासों में घिर पड़े, और जहां पे घेरा है उसे वतन से बहुत दूर है वो। और ये शख्स वो है कि जिसके जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह चुका है, और तीसरा दिन जब प्यास का आता है तो वो सुबह से और दोपहर के बाद तक एक बैटल फील्ड में जाता है, आता है, जाता है, आता है, जब जाता है जख्मी होके, जब आता है जख्मी होके, इतना खून बह गया है कि लाशों पर लाशें उठा के रखा, और उसी दरमियान में उसका एक कड़ियल जवान बेटा कि जिसके सीने से उसने बच्चे को फेंका। बस 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 भाई, इतने आंकड़े, इतने डाटा आप लिख लीजिए और हमें ये बता दीजिए कि ये इंसान कब तक जिंदा रहेगा। वो गए, कापी निकाली, कलम निकाला और कैलकुलेट करने लगे। करते करते एक बार बौखला के उठ गए। उठने के बाद फिर आए। आने के बाद कहा, प्रोफेसर साहब ये जो आपने केस दिया है, सच बताइए कोई फर्जी केस तो नहीं, कोई अफसाना तो नहीं, कोई कहानी तो नहीं?
وہ ظاہر ہے کہ اپنی لائبریری سے بہت سی کتابیں جو ویسٹرنز نے لکھی ہیں، کربلا پہ بھی لکھی ہیں، بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، انہوں نے دکھا دیا یہ واقعہ ہے، یہ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ بائبل میں بھی اشارہ ہے جیرمیہ میں کربلا کا کہ فرات کے کنارے پروردگار قربانی دے گا۔ ایسا واقعہ نہیں، یہ فیکٹ ہے، یہ ہسٹوریکل تھا۔ اب انہیں یقین ہوگا، پھر گئے، پھر تیسرے دن آئے، آنے کے بعد کہا کہ اب یہ بتائیے یہ حسین کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میں جب بھی حساب لگاتا ہوں تو میری کاپی سے نور آتی ہے۔ خیر پھر چوتھے دن آئے، آنے کے بعد کہا میں نے یہ مان کے، یہ فرض کر کے کہ یہ کیس دیا ہے آپ نے کسی ایسے انسان کا ہے کہ جس کی ول پاور بہت زیادہ لگتی ہے، قوت ارادی بہت زیادہ لگتی ہے، لہذا میں نے اس کو انکلوڈ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، اور میرے کیلکولیشن کے حساب سے جب یہی شخص اپنے 6 مہینے کے بچے کی لاد بنا رہا ہو، بڑے ول پاور کا انسان ہے، 6 مہینے کے بچے کی لحد بنا رہا تو لحد تو بنا لے گا، لحد بنا لے گا، مٹی سے پاٹ بھی دے گا، لیکن جب بنا لے گا اور اٹھنا چاہے گا تو ایک بار اپنی ول پاور سے اٹھ تو جائے گا مگر پھر تو سے گرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اب اسے نہیں اٹھا سکتی۔ یہ کہہ کے اس سے زیادہ یہ انسان زندہ نہیں رہ بس۔ تو علی مہدی صاحب نے کہا کہ اسی لیے میں نے پورے فیکٹرز آپ کو نہیں بتائے تھے، میں نے کم کر کے بتایا۔ کہا کیا؟ کہا میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ لات کے بنانے کے بعد وہ اٹھا بھی، 4 بڑے بڑے سرونز دیے، 8 بڑے بڑے حملے کیے، کربلا کی فوج قاسمیہ سے ٹکرانے لگی، اور پھر اس کے بعد اس وقت تک وہ لڑتا رہا جب تک کسی غیبی آواز نہ سنے کا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اب تلوار اپنے آپ سے نیام میں ڈال دی، جب تلوار نیام میں تب گھیرا گیا، تیروں پر تیر، نیزوں پر نیزے، تلواروں پر تلواریں۔ جیسے حسین کو معلوم تھا کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ میرا سورس زندگی کا کیا ہے، میں اپنے حیات کو کس سر چشمے سے لیتا ہوں، لہذا یہ سارے سوالات حسین نے اپنی پیشانی پہ جمع کیے، پیشانی کو سجدے پہ رکھ کے کہا اے پالنے والے، ارے جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا تو میں نے سب کچھ۔ یہ وہ منزل تھی عزیزوں جس کے بارے میں انبیاء موجود تھے، فرشتے موجود تھے، نبی موجود تھے، علی سب موجود تھے، لیکن فرشتوں نے اپنی آنکھیں بند، ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ جب شبر کا خنجر پیاسے گلے میں چلا، انبیاء نے آنکھیں بند کر لی۔ حل یہ ہے کہ نبی بھی کچھ دور چلے گئے، علی بھی کچھ دور چلے گئے۔ یہ روایت شبر نے مختار سے بیان کی کہ میرے کانوں میں پھر ایک آواز آئی جیسے کوئی بزرگ کہہ رہا ہے اے علی آگے بڑھو، آگے بڑھو، بلکہ ماں کا ہاتھ خنجر سے ہٹا دو۔ جیسے کسی نے خنجر سے ہاتھ ہٹایا، شبر کا ایک بار پھر خنجر چلا، پھر دوسری آواز آئی جیسے کوئی دکھیاری ماں کہہ رہی ہو ولدی ولدی، اے میرے لال، ارے چکیا پیس پیس کے پایا تھا، میں دیکھ رہی ہوں تو ذبح ہو رہا ہے۔ آتشوں کا تجھے پانی بھی نہیں دیا، تیرے سوکھے گلے پر خنجر پہ سعالم الذین ظلموا ایم القلب
بار اللہ محمد آدم ہم سب کو ہمارے صالحات جو بیمار ہیں ان کو شفا کا نواز جو غیرات مشتاق مشرف فرما پالنے والے اس در عباس کے جتنے فرش ادا پر بیٹھنے والے ان کی عزا کو شرف قبولیت کا فرما بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعظیم ہمیں کیوان و انصار میں شمار ہمیں ماتم حسین یا حسین یا حسین